فوز امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في امره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات علی محمد وآل محمد. حضرت گرامی، دو مقررین کو اور بہت ہی اچھے علماء کو سننے کے بعد اگرچہ کہ یہ زحمت کی ہے کہ تیسرے عالم دین کو زبردستی سنایا جائے، لیکن بہرحال میں کوشش یہی کرتا ہوں، کل بھی یہی کوشش کی تھی، اس سے پہلے بھی، کہ میں اپنے بیان کو مختصر رکھوں. اور آج چونکہ شب چہلم ہے تو میں ذرا سے مسائل کی طرف توجہ زیادہ دوں گا. تھوڑا سا آپ چارج ہو جائیں، کیونکہ دو مقررین کو سن چکے ہیں اور تھک گئے ہیں، تو شعر سماعت فرمائیے اور سنیں اس کو غور سے. کہ دار کہتے ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کو تو پتہ ہے، دار کہتے ہیں سولی کو. سولی دی جاتی ہے، درخت پہ دی جاتی ہے پرانے دور میں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. کٹتی ہے کٹ جائے زبان، پیغام زبانی دیتے ہیں. نعرہ حیدری شاہد ہے زبان میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے زبان میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. توجہ ہے حضرت گرامی. میں نے آپ کی خدمت میں جو عنوان مرتب کیا ہے وہ ہے قرآن اور امامت. قرآن نے امامت کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی ہے، لیکن ابھی چونکہ جس عنوان سے ہم گزر رہے ہیں شاید وہی مکمل نہیں ہو پایا، تو پھر میں نے مختلف اور آیتوں کا سوچ کر آیا تھا کہ پھر یہ آیت مکمل ہو جائے گی تو 2-3 اور آیتوں کا بھی سوچ کے آیا تھا تو پیش کروں گا. تو ابھی جہاں تک ہماری بات پہنچی ہے وہاں تک میں آپ کی سماعتوں کی نظر اس سے آگے بات پیش کروں. ارشاد رب العزت ہے سورہ انبیاء میں، اور یہ قرآن کا 21واں سورہ ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان کی آیت پڑھوں اور اس پہ عنوان پر آ جاؤں، اس لیے کہ یہ بات رہ جائے گی اور پھر کل اربعین ہے تو یہ بات رہ جائے گی. دیکھیے، ہر شخص کی تمنا ہے، اور آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر سال چہلم پہ لوگ اتنے لوگ جا رہے ہیں، اتنے لوگ زیارت حسین پہ جا رہے ہیں، بستی سے اتنے لوگ چلے گئے اور اتنے لوگ جو ہے وہ یہاں سے جاتے رہتے ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ انسان زیارت امام حسین کے لیے جائے، لیکن نہیں جا پاتا، اسباب نہیں ہوتے، حالات نہیں ہوتے اور امکان نہیں ہوتا. تو
کیا ایسے ہی چھوڑ دیا ہمیں ائمہ نے کہ اگر ہمارے در پہ بھی نہیں آ سکتے تو ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، اگر آ سکتے ہو مال لگا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر مال نہیں ہے یا راستہ مسدود ہے، راستہ بند ہے، تو بس اب کچھ اور نہیں ہو سکتا. نہیں، امام حسن عسکری کا جملہ ہے اور میرے مولا کی حدیث ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. فرمایا کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی علامتیں 5 ہیں. 5 علامتیں مومن کی ہیں. اس میں سے ایک ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ زیارت 40 کرتا ہے، 40 کی زیارت کرتا ہے، چہلم کی، امام حسین کی چہلم کی زیارت کرتا ہے. یہ مومن کی علامت ہوتی ہے. ایک مولا نے بیان کی وہ تختم بالیمین، اور مومن جو ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، اور فرمایا کہ نماز جو پڑھتا ہے تو 21 اور جو نماز پڑھتا ہے تو وہ 51 کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، زیارت 40 کرتا ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے وہ بلند آواز سے کہتا ہے. مومن اگر ہے تو بسم اللہ کو بلند آواز سے کہتا ہے. نماز میں بھی اسی لیے مستحب ہے کہ جب آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں تو تمام فقہا نے یہ بیان کیا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے. اگرچہ کہ باقی قرأت آہستہ پڑھی جائے گی لیکن بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا. کیا سبب ہے؟ سبب یہی ہے امام حسن عسکری کی حدیث کہ تم مومن ہو، بلند آواز سے بسم اللہ کہو. اللہ کا نام بلند ہے، تم بھی مومن ہو، تمہاری ذات بھی بلند ہو گئی، وہ ذات جس کو پکارے وہ بھی بلند ہے، تو آواز بھی تو بلند کرو نا. لہذا بسم اللہ بلند آواز سے کہتا ہے. اور 5ویں، مومن خاک پہ سجدہ کرتا ہے، مٹی پہ سجدہ کرتا ہے. اس لیے ہم مٹی رکھتے اور خاک پہ سجدہ کرتے. تو ایک بیان کیا کہ زیارت 40، زیارت عاشورہ. مجھے اطمینان ہے کہ بہت سارے مومنین عاشور کے دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہوں گے. زیارت 40 بھی موجود ہے. آپ کے پاس موبائل اگر ہے، ڈیوائن پلس موجود ہے یا دیگر اور اپلیکیشنز موجود ہیں جس میں آپ کو شیعہ ٹول کٹ ہے، اس پہ آپ کو زیارت 40 چہلم کے دن امام حسین کی جو زیارت ہے وہ آپ کو مل جائے گی. اور کمال دیکھیے، آپ کمال دیکھیے. دیکھو، عاشور کا دن ہو حسین کو یاد کرو، چہلم کا دن ہو حسین کو یاد کرو، 13 رجب ہو حسین کو یاد کرو، 15 شعبان ہو حسین کو یاد کرو، عید کا دن ہو حسین کو یاد کرو، لیلۃ القدر ہو حسین کو یاد کرو، عرفہ کا دن ہو حسین کو یاد کرو. کیوں؟ ان تمام واقعات میں، ان تمام موارد میں امام حسین کی زیارت ہے. یعنی ولادت مولا کائنات میں بھی زیارت امام حسین ہے. ولادت مولا علی کی ہے، زیارت حسین کی ہے. مفادی کو کھولیے نا ذرا، تو مفادی میں پورا زیارت کا چیپٹر ہے. تو زیارتیں کیوں ہیں؟ ہر موقع حسین کو یاد کرو. عید کا دن ہے حسین کو یاد کرو، عرفہ کا دن ہے اللہ کو پکارو، ہاں اللہ کو پکارو لیکن حسین کی زیارت بھی کرو. کیونکہ جتنے بھی موقع آ جائیں، لیلۃ القدر بھی ہو، شب قدر بھی ہو، عید کا دن بھی ہو، عرفہ کا دن بھی ہو، حسین کے بغیر دین مکمل نہیں ہو رہا. حسین کے بغیر دین مکمل نہیں ہو رہا. اس لیے حسین کو یاد کرو تو تمہاری عبادتیں مکمل ہوں گی. لہذا حسین ابن علی کو سلام پیش کرو. تو کل کے دن، 40 کے دن، چہلم کے دن اپنی زیارت کو پڑھیے. مریض ہیں زیادہ اچھا، یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر زیارت پڑھیے، زیارت کی شرط نہیں ہے. زیارت کا ادب ضرور ہے، ادب ضرور ہے، شرط نہیں ہے. یاد رکھیے، ادب ضرور ہے، شرط نہیں ہے. کھڑے ہو کے زیارت پڑھ نہیں پڑھ سکتے، اچھا طویل زیارت ہے، بیٹھ کے پڑھ لیجئے. جتنی ہمت ہے کھڑے ہو جائیے، نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جائیے.
اچھا بہت کوئی مریض ہے, زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتے, کسی کو کمر کا درد ہوتا ہے نا, زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے, تو ٹیک لگا لیجئے, سہارا لے لیجئے. حسین کو تو یاد کیجئے نا, حسین کو تو یاد کیجئے نا. یہ تو نہ کہیے نا کہ میں آرام کرتا رہوں گا, میں یوٹیوب تو دیکھ سکتا ہوں, میں کوئی ڈرامہ تو دیکھ سکتا ہوں 3 گھنٹے کا, مگر میں حسین ابن علی کو یاد نہیں کر سکتا. یہ تو نہ کیجئے نا حسین ابن علی پر سنو. تو کسی بھی صورت, اچھا وضو بھی شرط نہیں ہے, ادب ہے, میں دوبارہ سمجھا رہا ہوں, ادب ہے کہ وضو ہو, ادب ہے کہ کھڑے ہو کر ہو, ادب ہے کہ قبلہ رخ ہو. شرائط میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ سلام کرنے کے لیے شرط نہیں ہوتی کہ تم باوضو ہو. آپ کسی کو سلام پیش کرتے تو کیا باوضو ہونا شرط ہوتی ہے؟ سلام کرنے کے لیے شرط نہیں ہوتی کہ باوضو ہو, قبلہ رخ ہو جاؤ, کھڑے ہو کے سلام کرو. بھائی بیٹھے بیٹھے بھی سلام کر سکتے ہیں. حسین ابن علی کو بھی اگر سلام کرنا ہے, بیٹھے بیٹھے فرش اعظم پر کوئی سلام کر دے, کر سکتا ہے نا. تو کل چہلم کے دن حسین ابن علی کو یاد کیجئے, زیارت چہلم ضرور پڑھیے گا, زیارت اربعین ضرور پڑھیے گا. امام نے فرمایا ہے کہ مومن کی نشانی ہے, بس اس سے زیادہ میں پیغام اربعین نہیں دوں گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. حضرت محترم, میں نے سنامہ کلام میں جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے, قرآن کا 21واں سورہ ہے, اور ارشاد رب العزت ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان میں کچھ لوگوں کو امام بنایا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور ہم نے ان پہ وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے. امام وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے. اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم اس پہ وحی کرتے کہ وہ فعل خیر کیا کرتا ہے. واقام الصلاۃ, امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے. وایتاء الزکات, امام وہ ہوتا ہے جو زکات کو دیا کرتا ہے. وکانوا لنا عابدین, اور امام بہت پرانا عبادت گزار ہوتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت پیش کیا تھا, اوحینا کو سمجھایا تھا کہ وحی کن کن پر ہوتی ہے, جن جن پر وحی ہو سکتی ہے, مکھی پہ ہو سکتی ہے, مادر موسیٰ پر ہو سکتی ہے, تو امام پر بھی وحی ہو سکتی ہے. اگر مریم کے حجرے میں جبریل اتر سکتے ہیں تو علی کے حجرے میں بھی جبریل اتر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے کل بات کر دی تھی. اب ذرا بات آگے بڑھے گی. اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے وحی کی کہ وہ فعل خیر کرے. کوئی فعل ہوگا جو وہ کرے گا وہ فعل خیر ہی ہوگا. اب کسی کو تھپڑ مار دے, خیر ہے. کسی کا سر قلم کر دے, خیر ہے. خیر ہے اس لیے کہ امام نے کیا ہے. کسی کو گلے لگائے, خیر ہے. کسی کے ساتھ بیٹھے, خیر ہے. سب خیر ہے اس لیے کہ امام پر وحی ہوئی ہے کہ وہ فعل خیر کرے. اور خیر فقط یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کرے تو خیر ہے, برائی سے روکے گا تو بھی خیر ہے. خبردار یہ نہ کرنا, خبردار یہ نہ کرنا. میں ایگزامپل ابھی دوں گا, ابھی سب سے ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو وہی کی کہ وہ فعل خیر کرے. اب سنیے گا, اگر وہ چاہے تو بظاہر معمولی شے سے, بہت معمولی شے سے وہ خیر کر سکتا ہے. میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا یہ واقعہ, اب یہاں پر یہ واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. ایک شخص آیا, آنے کے بعد کہنے لگا امام زین العابدین سے متعلق کہ تمہارا امام تو بڑا غریب ہے, تمہارا امام تو بڑا غریب ہے. جب مانگنے جاتے ہیں تو کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ایک نے اپنے دوسرے دوست پر یہ تہمت لگائی, اور وہ جو دوست تھا وہ امام زین العابدین کا معتقد, چاہنے والا, موالی تھا. اس نے اس سے کہا تمہارا امام تو اتنا غریب ہے. جب اس کو کہتے ہیں فرزند رسول کچھ مدد کیجئے, وہ کہتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جس کے پاس ابھی کچھ بھی نہ ہو وہ جنت کا وارث کیسے ہوگا؟ ایک اعتراض ہے. وہ آیا
روتا دھوتا اور کہنے لگا فرزند رسول اب تو تہمت لگ رہی ہے میری غربت اگر آپ دور نہیں کر سکتے تو آپ ذرا اس تہمت کا تو جواب دیجئے نا. میں قریب ہوں اور جب آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں فی الحال کچھ نہیں ہے. تو امام نے کہا اچھا. امام نے کہا فی الحال میں تجھے 2 سوکھی روٹیاں دیتا ہوں, ابھی میرے گھر میں یہی ہے. 2 سوکھی جو کی روٹیاں مولانا نے دے دی اور ایسی سخت پتھر سوکھی بھی کہ چبائے تو چبے نہیں, توڑے تو ٹوٹے نہیں. جب وہ لے کے مولا کے گھر سے, مدینہ کا واقعہ, جب وہ لے کے مولا کے گھر سے باہر آیا, مطلب اس جگہ سے باہر آیا, تو اس نے تو اور مذاق اڑایا. کہنے لگا لو, اس سے تو بہتر یہ تھا کہ وہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی نہیں ہے, یہ روٹیاں دی ہیں, یہ روٹیاں تو کون کھا سکتا ہے. اچھا, اب اس کو بھی یہ ہوا کہ بھائی میرا, لیکن تھا وہ پکا مولا کا چاہنے والا. اس نے کہا کہ بھائی مولا نے دیا ہے نا تو کوئی تو سبب ہوگا. اب میں تو نہیں کھا سکتا بھائی, چیز بیچی تو جا سکتی ہے نا, چیز بیچی تو جا سکتی ہے, یوز نہیں ہو سکتی تو کیا ہو گیا, بیچ دیتا ہوں بازار میں. چلا گیا بازار میں اور تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا, بازار بند ہو رہے تھے. بازار میں گیا تو میں ایک مچھلی والا بیٹھا ہوا تھا, بس چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس کے بعد رہ گئی تھی, بڑی بڑی مچھلیاں ساری جھک گئی تھی. اور اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس تو مچھلی ہے نہیں, میرے پاس تو مچھلی خریدنے کی قیمت نہیں ہے, تو اس روٹی کے بدلے مچھلی دے سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو بڑا غریب لگتا ہے, لا روٹی دے, میرے گھر میں بھی تو روٹی بننی ہی ہے, تو لا روٹی دے. روٹی اس نے لی اور کہا بس اس روٹی کے بدلے جو تو مجھے دے رہا ہے تو یہ ایک سڑی سی, ایک چھوٹی سی مچھلی تجھے میں دے سکتا ہوں. ایک چھوٹی سی مچھلی اس نے دی اور کہا بس یہی ہے. اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ کچھ کھانے کا سبب تو پیدا ہو نا. چلو اب یہ تو ایک روٹی ہو گئی, ایک مچھلی ہو گئی. آگے گیا اور اس نے کہا کہ اب اس کے اوپر کچھ میرینیشن کا سامان کیا جائے, کچھ مسالہ وغیرہ. تو ایک نمک, اس زمانے میں نمک کے ٹکڑے ملتے تھے, ہو سکتا ہے اس دور میں بھی آپ نے دیکھے ہو, میں نے اپنے بچپن میں دیکھے, نمک کے بڑے بڑے ٹکڑے ملتے ہیں. اور نمک کے ٹکڑے, نمک والے کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی میرے پاس رقم تو نہیں ہے کہ میں نمک لے سکتا ہوں, مگر یہ کہ تو کچھ نمک اگر دے دے روٹی کے بدلے. کہا نمک کچھ مل جائے گا, ٹکڑا تو نہیں ملے گا پورا. اور کس چیز پہ نمک لگانا ہے؟ کہا یہ مچھلی. کہا اس پہ ہاں, یہ تو پھر اتنا ہی ملے گا. تھوڑا سا اس کو نمک دیا, اس سے روٹی لی اور وہ نمک لے کر مچھلی لے کے اپنی زوجہ کے پاس آیا. تھے مولا کے معتقد کہ مولا کا کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوگا, مولا کا کام حکمت سے خالی تو نہیں ہوگا. زوجہ نے کے حوالے کیا, اسے نمک بھی اور وہ چھوٹی سی مچھلی بھی. اور ابھی زوجہ وہ کچن جو بھی کہیے اس کو, اس میں تھی اور اس نے چیرا لگایا. نمک لگانے کے بعد نمک لگا کے رکھا, جب مچھلی ہو گئی تو اب اس کو چیرا لگایا. اب چیرا لگایا تو اندر سے 2 قیمتی ہیرے نکلے, بیش قیمت ہیرے نکلے. تو ابھی حیران ہو گئے کہ بھائی بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے. کہاں تو کھانے کا موقع اور کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے, اب کہاں 2 ہیرے کے مالک بن گئے. ابھی سوچ رہے تھے کہ کیا کریں, یہ تو بھائی ہیرے آ گئے گھر میں. ایسے میں نا دق الباب ہوا, دروازہ نوک ہوا اور ایک شخص آیا, وہ مچھلی والا. اس نے کہا بھائی یہ تم اپنی روٹی دے دو, یہ تم اپنی روٹی دے دو. کہا بھائی کیوں؟ کہا بہت چبائی, یہ تو چبی نہیں رہی, یہ تو ہم تو نہیں کھا سکتے. کہا لیکن ہم نے تو مچھلی کاٹ دی ہے, ہم مچھلی واپس نہیں کر سکتے. کہا تم غریب آدمی رکھتے ہو, تم مچھلی بھی رکھو, تم روٹی بھی رکھو. اس نے روٹی رکھ دی. ابھی اس نے کواڑ بند کیا تھا, دروازہ بند کیا تھا, پھر دق الباب ہوا تو وہ نمک لے کر, نمک والا نمک روٹی لے کر آیا. اس نے کہا بھائی یہ روٹی مجھ سے نہیں چلتی. کہا بھائی وہ نمک تو ہم نے مچھلی بھی لگا لیا,
کہا تم غریب آدمی لگتے ہو, تم سے زیادہ تو میں امیر ہوں, یہ روٹی بھی تم رکھ لو, یہ مجھ سے تو نہیں چل رہی. بس ابھی اندر داخل ہوا تو پھر دک باب ہوا, پھر دستک ہوئی تو دوبارہ گیا. کہا کون؟ کہا مولا کا خادم. کہا مولا کہہ رہے اب 2 روٹیاں ہماری واپس دے دو, یہ روٹیاں ہم سے ہی چپ سکتی ہیں, اور ذرا اس کو بتا دینا کہ ہمارا مولا چاہے نا تو 2 سوکھی روٹیوں سے راتوں رات امیر کر سکتا ہے. محمد علی محمد صلوات. توجہ ہے, فعل خیر کرنا چاہے تو 2 سوکھی روٹیوں سے ہو سکتا. وہ روٹیاں جو آپ اور میں کھا بھی نہیں سکتے, توڑ بھی نہیں سکتے, وہ روٹیوں سے امامت کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. اقامت صلاۃ, اب ظاہر ہے کہ میں بہت زیادہ فعل خیر پہ وقت نہیں لینا چاہتا. اقامت صلاۃ, امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے. کیا ہے اقامت صلاۃ؟ میں اور آپ کے لیے جب کہا نا قرآن نے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات, نماز قائم کرو زکات ادا کرو, نماز قائم کرو زکات ادا کرو. کیا مطلب قائم کرو؟ قائم کرو کو کیا مطلب؟ جماعت سے پڑھو, وضو صحیح طریقے سے کرو, اقامت کہو, اذان کہو, اقامت کہو, توجہ کے ساتھ نماز پڑھو. یہ ہمارے لیے ہے کہ نماز قائم کرو. اور اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ امام نماز کو قائم کرتا ہے تو امام تو پہلے ہی وضو توجہ سے کرتا ہے. ارے وہ وضو تو بہت توجہ تو بہت دور کی بات. کسی بوڑھے سے کہہ دینا کہ میں بچپنے میں ہوں اور میں ذرا وضو کر رہا ہوں, آپ میرے وضو کو دیکھیے اور ذرا بتائیے ہم میں سے کون ہے جو وضو ٹھیک کر رہا ہے, تو وہ بوڑھا بھی سمجھ جائے گا بچوں تم دونوں تو وضو سیکھ کر رہے ہو, ہم ہی غلط کر رہے ہیں. امامت کا بچپنا بوڑھوں کو وضو سکھایا کرتا ہے. امامت کا بچپنا بوڑھوں کو وضو سکھایا کرتا ہے. تو امام تو وضو ٹھیک کرے گا, بہترین کرے گا. اذان و اقامت تو وہ کہہ دے گا. نماز توجہ سے تو ایسے ہوگی کہ تیر نکال لے تو پتہ نہ چلے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرتا ہے, تو کیا مطلب ہے؟ تو یہ مرحلہ فکر تو ہے نا, یہ سوال تو ہے نا کہ نماز کو قائم کرتا ہے. تو اب آؤ میں ذرا تمہیں اس مرحلے پر روک کے کچھ باتیں سمجھاؤں گا کہ نماز کو قائم کرنا میرے لیے اور ہے, امام کے لیے اور ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, اے حسین آپ نے نماز کو قائم کیا, حسین آپ نے نماز کو قائم کیا, میں گواہی دیتا ہوں. کب حسین نے نماز کو قائم کیا؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اور امام نماز کو قائم کرتا ہے. بس اسی پہ میں گفتگو کو تمام کر دوں گا. تو اب سنیے گا نماز کو قائم کرتا ہے کہ کیا مطلب ہے امام نماز کو قائم کرتا ہے. دیکھیے حضرت گرامی, بہت آسان سی بات سمجھاتا ہوں. میں اور آپ اگر نماز میں میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 2 رکوع کر لوں, اللہ کے آگے جھکنا اچھی بات ہے نہیں ہے؟ اچھی بات ہے. 2 رکوع کر لیتا ہوں. نہیں, اتنا بھی اچھا نہیں ہے, جتنا مانگا ہے نا اتنا ہی اچھا ہے. یہی تو غلط فہمی ہوئی تھی کسی صاحب کو کہ قرآن پڑھنا تو اچھا ہے اور جماعت پڑھنا بھی اچھا ہے اور مسجد میں بھی اچھا ہے اور رمضان میں بھی اچھا ہے, تو سارے اچھے اچھوں کو ملا کر ایک اور اچھا پیدا کر دیتے ہیں. نہیں, اب یہ اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے, اب یہ بدعت کہلائے گی. اس لیے کہ تم دین کے نام پر کر رہے ہو. رسول نے مانگا نہیں تھا کہ جماعت کے ساتھ قرآن ہو اور مسجد میں ہو اور رمضان میں ہو اور آگے امام کھڑا کر دو. مانگا نہیں تھا رسول نے, نہ اللہ نے کہا تھا. رسول نے تو نہیں مانگا تھا, اللہ نے تو نہیں کہا تھا. یہ تم نے ایجاد کیا ہے نا دین کے نام پر. تو اب یہ نیکی تو نہیں ہوئی, پھٹکار تو ضرور برسے گی کہ دین میں کیا نئی چیز ایجاد کر دی ہے. تو اب میں اگر 2 رکوع کو کر لوں, بہت اچھی نیت ہے, اللہ کہے گا نماز یہ باطل ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ایسا ہی ہے. اچھا, اگر میں تکبیریں بڑھا دوں, تکبیرۃ الاحرام, اللہ اکبر اللہ اکبر,
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کیا خیال ہے؟ نماز ہو گئی، شروع ہو گئی؟ ابتدان ہی باطل ہے. ایک اور تکبیر کہہ کر نماز کو صحیح طریقے سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا. اور اب ایک روایت پڑھ دیتا ہوں تو ذرا سنو. شیخ مفید نے اسے لکھا ہے اور تمام مجتہدین نے اس کے اوپر فتویٰ دیا. فتویٰ بعد میں سنا تو پہلے روایت سنو. ایک مرتبہ رسول خدا داخل ہوئے اپنے ننھے شہزادے کو لے کر مسجد نبوی میں. کون؟ حسین ابن علی کو لے کر. اور داخل ہوئے. شیخ توسی نے بھی لکھا ہے، شیخ صدوق نے عمالی صدوق میں بھی لکھا ہے. تینوں شیوخ نے لکھا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے رسول خدا اپنے شہزادے کو لے کر، تو رسول خدا نے برابر میں امام حسین کو کھڑا کیا. کون ہے؟ بچپنے میں امام. کون ہے؟ جوانوں جنت کا سردار. جنت ملے گی یہ نہیں کہا، سرداری ملے گی یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا اگر میرے بعد جنت ملے گی اور سرداری ملے گی تو اور کسی کو ملے گی تو وہ حسن اور حسین ہوں گے. میں کوئی اگر سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں اگر سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ اگر ملے گی، اگر جنت تقسیم ہوئی اور سرداریاں بٹنا شروع ہوگی تب جا کے حسن اور حسین کو سرداری ملے گی. نہیں، الحسن والحسین سیدی شباب اہل جنہ. دیکھو حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اس کا مطلب بچپنے سے جنت بھی ہے، سرداری بھی ہے، امامت بھی ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسری حدیث لائی گئی، بوڑھوں کے سردار ہوں گے. کو بوڑھا جائے گا ہی نہیں جنت میں. بڑھاپا عیب ہے، جنت میں عیب نہیں ہوا کرتا. یہ تو امام محمد تقی نے جواب دیا تھا، یہ حدیث پوری پڑھ چکا ہوں میں. تو اب سنیے گا. ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت بات پیش کر رہا تھا کہ رسول مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے ننھے شہزادے کو لے کر جو جوانان جنت کا سردار ہے داخل ہوئے اور رسول نے اللہ اکبر، جماعت کھڑی اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہا. شیخ مفید نے لکھا، شیخ صدوق نے لکھا. حوالہ میں پیش کر رہا ہوں عمالی شیخ صدوق. عمالی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں مجتہد اپنے فقیہ اپنے نوٹس لکھا کرتا ہے. اس کی نوٹس والی نوٹ بک بھی جو ہے نا وہ اتنی قابل ہوتی ہے کہ چھپ کر بازار میں ملتی ہے، اور یہ بازار میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اردو ترجمے کے ساتھ مل رہی ہے، تو اس میں صحیح روایتیں ہوتی ہیں. وہاں سے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر جیسے رسول اللہ نے کہا نا تو امام حسین نے کہا. رسول کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رسول نے دوبارہ کہا اللہ اکبر. کیا خیال ہے؟ میری دوسری تکبیر پہ تو نماز باطل ہو رہی تھی. بھائی میری دوسری تکبیر پہ تو نماز باطل ہو رہی تھی نا. تو امام حسین نے بھی دوسری مرتبہ کہا تو رسول نے بھی دوسری مرتبہ کہا کہ دیکھیں کہ شہزادے کہاں رکتے. تو امام حسین نے تیسری مرتبہ کہا تو رسول نے بھی تیسری مرتبہ کہا تو جماعت نے بھی تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر. آپ نے اب تک تو 70 مرتبہ سجدے کا ذکر سنا تھا نا. اب میں تو تکبیر کی روایت پڑھ رہا ہوں. کوئی کہہ دے گا کہ بھائی نئی چیز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے اسی لیے حوالہ پیش کر دیا ہے اور اس کو چیک کر لیجئے گا. اب جو گوگل کا زمانہ بھی چلا گیا، چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ آ گیا تو بڑا فاسٹ آپ کو حوالہ مل جائے گا. تو اب سنیے گا. جیسے ہی کہا چوتھی تکبیر کہی رسول اللہ نے، امام حسین نے کہی تو حضور نے پانچویں کہی تو امام حسین نے بھی پانچویں کہی تو حضور نے جب چھٹی کہی تو امام حسین نے چھٹی کہی. حضور نے ساتویں کہی، امام حسین نے بھی ساتویں کہی اور رسول نے انتظار کیا کہ آیا حسین کیا کرتے تو حسین نے بسم اللہ پڑھا. یعنی امام حسین نے نماز کو شروع کر دیا تو رسول نے بھی نماز کو شروع کروا دیا اور اصحاب نے بھی نماز پڑھ دی. کبھی پڑھی ہے 7 تکبیروں والی نماز تم نے؟ اصحاب نے کہا، اصحاب باوفا نے، یا رسول اللہ آج تو یہ نماز بڑی عجیب سی پڑھائی، تکبیرۃ الاحرام تو فقط ایک ہوتی ہے. کہا ہاں مگر اگر حسین کہہ دے 2 تو 2 ہے، اور اگر 3 تو 3 ہے، اور اگر 4 تو 4 ہے، اور اگر 5 تو 5 ہے،
اور اگر 606 ہے اور اگر 707 ہے اور اگر جہاں حسین رکتے تو میں وہاں رک جاتا، اس لیے کہ زمانہ میں جنت کا سردار ہے اور وارث ہے محمد مصطفیٰ کا، وارث ہے انبیاء کا، دین کا وارث ہے۔ فقط نواسا نہیں ہے کہ نواسے کی محبت میں دین سے کھیلا جا رہا ہے، فقط نواسا نہیں ہے، دین اس پر بھی اترتا ہے، شریعت اس پر بھی آئی ہے، اس لیے کہ لحموں کا لحمی، میرا گوشت اس کا گوشت، میرا خون اس کا خون، حسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں اس میں ہوں۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میں اس سے ہوں، اور اب میں جو کہہ رہا تھا نا کہ فتوے جا کر دیکھ لیجئے گا، اور کسی میرے بھائی کو چاہیے ہو تو میں آپ کو توضیح المسائل سے حوالہ بھی پیش کر دوں گا، منہاج الصالحین سے حوالہ پیش کر دوں گا، عربی میں یہ موجود ہے تمام۔ آیت اللہ سیستانی نے بھی لکھا، آیت اللہ خوئی نے بھی لکھا، البتہ ذرا سا فتووں کا اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے لکھا 6 تکبیر کہے مستحب کی نیت سے، 6 تکبیر کہے مستحب کی نیت سے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 7ویں تکبیر کہے تکبیرۃ الاحرام کی نیت سے، اللہ اکبر، اور یہاں سے نماز کو شروع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی والی جو روایت ہے نا وہ بہت مستند ہے، ٹھکرا نہیں سکتے۔ اب سمجھ میں آیا؟ میں نے اگر چینجز کی ہوتی تو میری نماز منہ پہ ماری جاتی۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین آپ نماز کو قائم کرتے ہیں، امام وہ ہوتا ہے جو نماز کو قائم کیا کرتا ہے، وہ جیسے چاہے۔ اچھا دوسرا واقعہ سنا دیتا ہوں بھائی، آپ تو بڑے کچھ چہرے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ آج کچھ مولانا صاحب نے نئی بات پیش کی ہے، کوئی ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ تو آنکھوں سے دیکھی بات ہے، اور اگر نہ یقین آئے اس کو بھی چیک کر لیجئے گا، گوگل پہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ تو مسجد رد الشمس 2 جگہ پہ موجود ہے۔ یہ آخری بات ہے، اقامت الصلاۃ والا عنوان آخری ہے، بس یہ ختم ہی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دو واقعات چھوٹے چھوٹے سنا دیتا ہوں۔ کیا واقع ہے؟ مسجد رد الشمس، شمس یعنی سورج پلٹانے والی مسجد، یہ 2 جگہ پر ہے۔ مدینہ میں الگ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، 2 سے 3 مرتبہ گیا ہوں، اور عراق میں الگ ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھیے، اندر گیا بھی ہوں، اور اگرچہ وہاں بہت جگہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن بنائی بھی ہے مسجد رد الشمس۔ تو یہ 2 جگہ پر مسجد رد الشمس، سورج پلٹانے والی مسجد کا کیا کام ہے؟ علی نے 2 مرتبہ سورج پلٹایا ہے۔ اچھا اقامت الصلاۃ سے کیا تعلق ہے؟ سنو اقامت الصلاۃ سے کیا تعلق ہے۔ گود میں محمد مصطفیٰ کا سر ہے اور نبی آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سورج ڈوب رہا ہے، نبی کو ستایا نہیں جا سکتا، نیند میں خلل نہیں پیدا کیا جا سکتا۔ اور یہاں نبی کی آنکھ کھلی تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت اب جانے ہی والا ہے۔ کہا یا علی تو اس میں کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ کہا یا علی آپ کے لیے اس میں کیا مشکل ہے؟ مدینہ کا واقعہ پیش کر رہا ہوں جو کہ میں نے مسجد رد الشمس دیکھی ہے، نہیں مدینہ نہیں، مکہ کا واقعہ۔ مکہ کا یا علی اس میں کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ یوں اشارہ کیا امام نے اور یوں پلٹائی ہے مسجد، یوں پلٹایا ہے سورج۔ جس مقام پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ زانوں پہ رسول کا سر رکھا تھا اور رسول آرام کر رہے تھے، اس مقام پہ نشانی کے طور پر سعودی حکومت نے مسجد بنائی ہے۔ علی کی فضیلت ویسے نہیں برداشت ہوتی، لیکن یہ اتنا روشن واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی مسجد بنائی ہے کہ علی نے سورج پلٹایا تھا، اس کا نام اب چینج کر دیا ہے، مسجد علی رکھ دیا ہے، کبھی کچھ اور رکھ دیتے ہیں مسجد، لیکن ہے وہ مسجد رد الشمس۔
سورج پلٹائی جانے والی مسجد، اور یہ شاہ صاحب کے لیے عرض کر رہا ہوں یا جو علم کو جانتے ہیں، اسی لیے علم نجوم کے اوپر رلائے کرنے کا امام نے منع فرمایا ہے کہ یہ علم نجوم ہے نا، اس کے اوپر خبردار تکیہ نہ کرنا، خبردار یہ حرام کام ہے علم نجوم سے حساب کرنا۔ کیوں؟ امام سے پوچھا گیا کہ ہمارے جد نے 2 مرتبہ تو سورج کو پلٹایا ہے، 1 مرتبہ محمد نے چاند کو توڑا ہے، 1 مرتبہ ستارہ اتارا گیا ہے، تو ہم نے اتنا زیادہ خلل کر دیا ہے کہ تمہارے حساب میں خلل واقع ہو جائے گا۔ ہم نے اتنا سارا حساب چینج کر دیا ہے کہ تم اس حساب تک پہنچ ہی نہیں پاؤ گے جس حساب کو اصل حساب کہا جاتا ہے۔ سورج ہم پلٹا دیتے، چاند کے ٹکڑے ہم کر دیتے ہیں، ستارہ ہم اتار دیتے ہیں، اب تم کیا حساب کر لو گے؟ کیا حساب کرو گے؟ کہاں جا کے حساب کرو گے؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ خبردار ان کے اوپر بلیف نہ کرنا، بلیف کرنا ہم پر کرنا۔ یہ واقعہ، ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ مولا کائنات عراق کی جنگ، عراق میں تھے، جنگ صفین کہا جاتا ہے، صفین کر کے نکل رہے تھے، اور اس جگہ سے بابل کی وہ سرزمین میں نے وہ خود دیکھی ہے، اس زمین سے نکل رہے تھے کہ جس جگہ کو ارض معذبہ کہا جاتا ہے، وہ سرزمین کے جس جگہ پر عذاب کسی ایک قوم پر نازل کیا گیا تھا، تو مولا نے فرمایا کہ میں یہاں پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ اب اس سرزمین کو اگر پار کر کے جانا تھا تو نماز عصر کا وقت چلا جاتا تھا، تو اصحاب نے کہا کہ یا علی آپ پڑھا دیجئے نا نماز۔ امام نے کہا کہ نہیں، میں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں نہ رک سکتا ہوں، ولی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے ایسی زمین پر رکے کہ جب کسی نبی کی حکومت میں اس کی قوم پر وہاں پر عذاب نازل ہوا ہو، تو ولی کو یہ اجازت نہیں ہوتی، نبی کے وصی کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ اس سرزمین پر کچھ دیر کے لیے بھی ٹھہرے، لہٰذا میں یہاں سے تیزی سے گزر جاؤں گا، تم میں سے کسی کو رکنا ہے تو رکو، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو۔ کچھ لوگ رک گئے تھے، لیکن کچھ لوگ مولا کائنات کے ساتھ چلے تھے۔ جو لوگ چلے تھے نا، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ علی کیا کریں گے اپنی نماز کے لیے۔ اب جب اس سرزمین کو مولا نے تقریباً پار کر لیا اور جس جگہ پہ مسجد بنی ہوئی اس جگہ پر پہنچ گئے، تو ایک مرتبہ امام نے اپنے صحابی سے کہا، مولا نے مصلی بچھایا اور وضو مولا کا تھا، امام نے کہا کہ تم اقامت کہو۔ اس نے کہا یا علی بس سرخی نمودار ہو گئی ہے اور بس قریب ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ امام نے کہا تم اقامت تو کہو، تم اقامت کہو۔ اس نے کہا یا علی اقامت کا وقت نہیں ہے، آپ جماعت شروع کرائیے۔ امام نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں کرو، اور اس سے اقامت کہی۔ کہتا ہے جملہ کہتا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا، جملہ کہتا جا رہا ہے، جملہ کہتا جا رہا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ سورج درجہ بدرجہ پلٹتا جا رہا ہے۔ اقامت وہ کہہ رہا ہے، سورج پلٹتا جا رہا ہے، کہ یہاں تک کہ اقامت مکمل ہوئی اور علی جماعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہی وقت آ گیا جو اول وقت کا نماز کا وقت ہوتا ہے، اور مولا کائنات نے جماعت مکمل کروائی۔ جیسے ہی السلام علیکم ورحمت اللہ کہا، سورج غروب ہو گیا اور رات کی تاریکی جس طرح مغرب کی جھاتی ہے چھا گئی۔ کون کر سکتا ہے یہ والی نماز؟ یہ ہے نماز قائم کرنا۔ کون کر سکتا ہے یہ والی نماز؟ اور کون کر سکتا ہے انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹائے؟ اور کون کر سکتا ہے نماز میں چینجز، تکبیرۃ الاحرام میں چینجز؟ اے امام، آپ وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ میں اور آپ اگر نمازوں کو چھیڑ چھاڑ کرے تو نمازیں منہ پر مار دی جائیں، اور اگر حسین 7 کی جگہ 3 کی جگہ 7 کی جگہ 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و بحمدہ رسول اللہ سے کہلوا دے تو پروردگار نبی پر یہ وحی کر دے کہ آج سے 7 نہیں، مسلمانوں سے کہیے 70 مرتبہ سبحان ربی العالی و ہم نے کہنا مستحب ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ ہے عزیزان گرامی، بس عزیزان گرامی، یہ حسین ابن علی ہیں،
کہ جس نے اس طرح سے دین کے لیے سب کچھ دے دیا کہ جو کچھ خدا کے پاس تھا آج سب کچھ حسین ابن علی کے لیے ہے. دنیا کے بڑے بڑے دسترخوان حسین کے دروازے پر لگتے ہیں، بڑی بڑی حاجتیں حسین کے در پر پوری ہوتی ہیں. اولاد کی تمنا ہے، سالہ سال کے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، در حسین پہ چلے جاؤ، حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ حسین ابن علی نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. 19 سفر آج کا دن، اب 13 سفر کو شہزادی کی شہادت ہو چکی. شام کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ خواتین جو سکینہ جناب سکینہ سے ملنے جایا کرتی تھی ان کو یہ خبر ہو گئی کہ ہاں وہ ننھی بچی ماری گئی. انہوں نے اپنے مردوں کو کی غیرت جگانا شروع کی اور اپنی خواتین کو کہا کریں کہ مجلسوں میں آیا کریں، اس لیے کہ یہ خواتین ہیں جو بچوں کی تربیت کیا کرتی ہیں، یہ درسگاہیں گودوں سے ملا کرتی ہیں. ماؤں کو کہا کریں کہ اپنے بچوں کو مجلس میں ضرور لایا کریں. خواتین نے مردوں کو کہا کہ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ حسین کی تو بچی بھی ماری گئی. اب انہوں نے یزید کے محل کا گھیراؤ کر لیا اور کہا کہ اب تم تخت کو چھوڑ دے. 18 سفر کو یزید نے کہ محل میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے حجرے میں، اور رات کی تاریکی میں اس کے حجرے میں روشنی جل رہی ہے، چراغ جل رہا ہے. یزید کی بیوی زوجہ ہندا نے اپنا کمرہ حجرہ الگ کر لیا جب سے اس کو پتہ چلا کہ اس نے جناب زینب کو اسیر کیا ہوا. لیکن جب 18 سفر کو اس نے یہ دیکھا کہ اتنی رات میں یزید کے کمرے میں روشنی ہو رہی ہے تو وہ اپنے حجرے سے نکل کے محل کے حجرے سے نکل کر یزید کے حجرے میں گئی تو دیکھا کہ یزید بیٹھا ہوا ہے اور بڑا پریشان ہے. کہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہا کہ سوتا کیوں نہیں ہے؟ رات بہت ہو گئی ہے، تو نے ابھی بھی چراغ جلا کے رکھا ہے. کہا سوؤں تو سوؤں کیسے؟ خواب میں رسول اللہ آتے ہیں، اپنی سفید داڑھی کو تھام کے کہتے ہیں میری بیٹیوں نے تیرا کیا قصور کیا ہے، تو نے ان کو اسیر کر کے کیوں رکھا ہے؟ کہا یزید میں بھی تیرے حجرے میں اسی سبب سے آئی ہوں کہ ابھی ابھی جب سوئی تھی تو خواب میں جناب فاطمہ کو دیکھا اور جناب فاطمہ یہی کہہ رہی تھی کہ اپنے شوہر سے ذرا پوچھ تو صحیح میری بیٹیوں کو یہ کب آزاد کرے گا. تو اے یزید تیرا ارادہ کب ہے کہ ان کو کب چھوڑے گا؟ اب کیا انتظار کر رہا ہے کہ یہ سب مر جائیں؟ یزید نے کہا کہ صبح بلاتا ہوں سید سجاد اور ان سے کہتا ہوں کہ اب ہم آزاد کرنے کا ارادہ رکھتے. صبح داروغہ آیا، آنے کے بعد سید سجاد سے کہنے لگا کہ یزید نے دربار میں بلایا ہے. جناب زینب نے کہا اے سید سجاد دربار میں اکیلے نہ جائیے گا، اللہ معلوم یزید آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہے گا. کہا پھر بتائیے تو کون چلے؟ کیا علی اکبر چلیں گے؟ کیا قاسم چلیں گے؟ کیا چچا عباس موجود ہے جو چلیں گے؟ اے شہزادی آپ چل سکتی ہیں دربار میں؟ بس سید سجاد چلے. کہا آج یزید نے 19 سفر ہے، آج 19 سفر جو گزر گئی میں اس کے مسائل پڑھ رہا ہوں،
بس تصور کرو اور آنکھوں سے آنسو بہ جائے تو بس یہ مسائل ہے۔ آج یزید نے بڑا اکرام کیا، بڑا احترام کیا، کہنے لگا فرزند رسول آئیے تخت پہ تشریف فرما ہوئیے، آئیے آئیے مرحبا مرحبا۔ کہا نہیں میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ کہا کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کہا یہی تخت تھا اور پچھلے دنوں اسی تخت کے نچلے حصے پہ میرے بابا کا سر رکھا ہوا تھا اور ہر ہاتھ میں چھڑی تھی اور ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور تو میرے بابا کے دندان پر مار رہا تھا اور گستاخی کر رہا تھا، اب کیا اسی تخت پہ بیٹھ جاؤں؟ مجھے تیرے تخت پر نہیں بیٹھنا۔ کہا میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر دوں، آپ کے گھرانے کو آزاد کر دوں۔ سید سجاد نے کہا میں ذرا پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاتا ہوں کہ ہم آزاد بھی ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے۔ وہ شرطیں وہی رکھا کرتا ہے، مشورے وہی کیا کرتا ہے جو جیت گیا ہوتا ہے۔ بس سید سجاد نے جناب زینب سے کہا یزید ہم کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ کہا سید سجاد میرے بھتیجے ان سے کہیے ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کھل کے ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ ارے ظلم تو ہوتا تھا مگر جیسے ہی روتے تھے نا تو کوڑا پھر پڑتا تھا کہ روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ ارے کھل کے رونے نہیں دیا گیا۔ کیا ہمیں رونے کی اجازت مل جائے گی؟ ہمیں رونے کے لیے مقام دیا جائے۔ میں ماتم کرنا چاہتی ہوں، میں گریا۔ تم گریے کی امپورٹنس سمجھ گئے نا؟ یہ تو تم کھل کے آزادی سے رو رہے ہو، یہ کھل کے ماتم کر رہے ہو نا۔ یہ شہزادی کے اوپر جو ظلم ہوا نا کھل کے رونے بھی نہیں دیا گیا۔ کہا کھل کے رونے کی اجازت۔ کہا دوسری شرط یہ ہے جو ہم سے لوٹا گیا نا وہ ہمیں واپس کیا جائے۔ کہا تیسری شرط یہ ہے ہمارے سر واپس کیے جائیں۔ تینوں شرطوں کو مان لیا گیا۔ بس ایک مرتبہ ایک جگہ کو معین کیا گیا، تمام خواتین شام کی آئیں اور جناب زینب نے خوب بین کیا اور اب لوٹا ہوا سامان آیا۔ سامان میں جانتے کیا کیا تھا؟ ایک علم تھا جو فرات پہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ دوسرا سامان میں جانتے کیا آیا؟ ایک کرتا آیا جو چھلی ہو چکا تھا۔ جناب زینب نے بڑھ کے کرتے کا استقبال کیا، خون آلود کرتا، چھلی کرتا، جناب زینب نے بڑھ کر استقبال کیا۔ ہاں تیسرا تبرک بتاؤں جو لوٹا ہوا تھا؟ چھوٹی چھوٹی بالیاں وہ بھی آ گئی۔ ہاں چوتھا تبرک بتاؤں جو لوٹا گیا تھا؟ علی اصغر کا جلا ہوا جھولا، اس کی لکڑی آئی، رباب نے بڑھ کر استقبال کیا اور اب سر آنا شروع ہوئے۔ ایک چھوٹا سا سر آیا اور کون سا سر ہے؟ ہاں یہ جناب قاسم کا سر ہے۔ جناب فلوہ نے بڑھ کر اپنے لال کا سر اپنی گود میں رکھا اور ایک خوبصورت سا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا، جناب لیلہ نے اپنی گود میں رکھا اور ایک چھوٹا سا سر آیا، میرے ہاتھ کو دیکھو، اتنا سا سر آیا، اتنا سا سر آیا۔ جانتے یہ کس کا سر تھا؟ یہ علی اصغر کا سر تھا۔ بس اتنا سا سر آیا اور اب ایک اور سر آیا، ارے 2 سر اور آئے اور پھر ایک سر آیا۔ جیسے ہی سر آیا تمام بیبیاں استقبال میں کھڑی ہو گئی اور سب نے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین کا سر آ گیا، سب نے ماتم کیا، سب نے سروں کو پیٹنا شروع کیا۔ ہاں آقا آئیے تشریف لائیے، سر بیچ میں رکھا اور اب ماتم شروع ہوا اور اب ایک مرتبہ 2 ننھے ننھے سر آئے، ایک تشت میں 2 ننھے ننھے سر آئے اور ندا دینے والے نے کہا ان سروں کا وارث کوئی نہیں ہے؟ یہ سر کو جانتے کون سے تھے؟ یہ اون محمد کے سر تھے۔ شہزادی زینب نے بلند آواز سے کہا ارے وارثہ زندہ ہے مگر تم خود بتاؤ حسین کا ماتم کروں یا اون محمد کا ماتم کروں؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔